اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ربنا آمین۔ ہم دیکھتے ہیں آج ہماری آیت نمبر 266 ہے۔ لاسٹ کلاس ہم نے بہت زبردست آیت پڑھی تھی اور وہی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس سے آپ لوگ یقین کریں کہ مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور حالانکہ میں خود ہی پڑھا رہی ہوتی ہوں کنٹینیوسلی 1 گھنٹہ بولتی ہوں، پھر آپ لوگ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ سننے سے شاید زیادہ اثر رکھتا ہے، بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کر رہے ہیں اور آیت کو سمجھانے کی فکر ہمیں ہوتی ہے، لیکن پھر وہی بات اگر کوئی اور وائنڈ اپ کر دیتا ہے نا 5 منٹ پہ تو وہ اثر رکھتی ہے۔ اب مجھے قمران ٹھیک یہ والی بات الحمدللہ بہت اسٹرائک کی، بہت اچھے سے فیل ہوئی کہ آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہو نا اور اس کو آپ ضائع کر رہے ہو، کوئی بھی جتا کر کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، کوئی اچھا کیا۔ اب دیکھیں صدقے میں تو ظاہر سی بات ہے پیسے کی ہیلپ نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہم مثال کے طور پر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے میرا فلاں کام کر دو، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی سروس ہم سے لے رہا ہے کسی بھی قسم کی، ہم اس کا جا کر ہاتھوں سے اپنے کام کر رہے ہیں یا پاؤں چلا رہے ہیں اس کے لیے، ایک جگہ دوسری جگہ جا رہے ہیں اس کے لیے، چل پھر رہے ہیں اور کہیں سے اس کے لیے وہ چیز لا کر دے رہے ہیں، اب ہم گھر آ کے اس کو دے رہے ہیں وہ چیز، سم ٹائمز اس کا رسپانس اچھا ہوگا، سم ٹائمز اس کا رسپانس اچھا نہیں ہوگا، تو ایسے میں اگر ہم نے اللہ کے لیے وہ کام کیا ہے تو ہمیں اس کے رسپانس میٹر نہیں کرے گا، اور اگر ہم نے اس کے لیے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں اس کا رسپانس بہت میٹر کرے گا، اور پھر ہم دل چھوٹا کر لیں گے اور پھر ہم احسان جتائیں گے یا کسی اور کو جا کے بتائیں گے کہ یہ تو ایسی نکلی، میں نے تو اس کے لیے اتنی ایفرٹ کی اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، کہیں اور جا کے دل اپنا ضرور ہلکا کرتے ہیں ہم، تو ایسی صورت میں پھر ہماری نیکی ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ کبریٰ آنٹی نے اس آیت کو بہت اچھے سے کرا کہ ایسے موقع پر آپ امیجن کرو جو اللہ نے آیت کی مثال دی ہے کہ ایک پتھر ہے، اس پہ مٹی ہے اور کیا ہو رہا ہے، تیز بارش سے وہ مٹی ہٹ رہی ہے، تو ایگزامپلز اور فیلنگ جو ہے نا آپ کو اپنے عمل کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ لائک ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ میرا بہت دل جل رہا ہے، کیوں کرا فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا، تو ہم گئے جیسے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کر لی بات، اپنی دوستوں سے شیئر کر لی، تو آن دا اسپاٹ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اگر میرے منہ سے یہ بات نکل جائے گی اور جب ایک دفعہ سلپ ہو جاتی ہے نا بات تو پھر بھڑاس نکلتی جاتی ہے، آپ اسٹاپ نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ایک دفعہ زبان کھلی تو پھر کھولی جاتی ہے، پھر کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے، پھر آپ بولتے ہو تو اللہ معاف کرے پرانی ماضی کی باتیں بھی یاد کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو ونس یو ریممبر یور سیلف کہ ایک بارش ہو رہی ہے اور جو مٹی ہے وہ پتھر سے ہٹتی جا رہی ہے، اسی طرح میری نیکی فوراً سے ضائع ہو جائے گی، تو یہ والی فیلنگ انشاءاللہ ہمیں گناہ کرنے سے روک دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انسان چھوٹی سی بھی نیکی کر رہا ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے تو اس کا ایک باغ ہے اور وہ گرو کر رہا ہے، دن بدن گرو کر رہا ہے اور اپنا پھل بہت زیادہ لا رہا ہے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ دنیاوی طور پر ہمیں ایک باغ دے دیا جائے، وہ روز گرو کرے اور اس کے اندر سے اتنے زبردست زبردست پھل نکلیں، فروٹس نکلیں، ویجیٹیبلز نکلیں اور بہت کچھ نکلے جس سے ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں، ہم ہماری زندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو ہم تو نہیں چاہیں گے نا کہ ہمارا وہ باغ ضائع ہو، ہم اس باغ کی نشو و نما ہی ہمیشہ چاہیں گے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہماری اگر نیکیاں ہیں اور اگر ہماری نیکیاں گرو کرتی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی یہ نیکیاں فائدہ دیں گی اور آخرت میں تو آبویسلی اس کا صلہ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی ہم آیت دیکھتے ہیں، بہت ہی زبردست آیت ہے، وہ بھی ایک مثال ہی ہے اور مثال سے واپس میں کہوں گی کہ انسان بہت کچھ لرن کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 266 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو؟ یعنی کہ ایک مثال ہمیں دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کا بہت زبردست قسم کا باغ ہے، کھجور اور انگور جو ہے نا عربوں میں بہت اسپیشل غذا سمجھی جاتی تھی، اور اگر آج بھی ہم دیکھیں تو یہ جو غذائیں ہیں کھجور اور انگور ہمارے لیے بھی آبویسلی ہیلتھ بینیفٹس رکھتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے سرکل میں ہم لوگ نہ کھجور اتنی یوز کرتے، چلے انگور تو پھر بھی ہم یوز کر لیتے ہیں لیکن کھجور کا ہمارے دور میں اتنا استعمال نہیں ہے، لیکن عرب کے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور آج بھی اگر آپ سعودیز کنٹریز پہ جاتے ہیں جہاں عرب ممالک ہوتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہے کھجوروں کا یوز وہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے بھی اگر کوئی اپنے لائف اسٹائل میں یہ چیز شامل کرے تو آبویسلی غذا کے حساب سے بہت بہترین چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنا روزہ کھجور سے کھولتے ہیں نا تو ہمیں پورے دن جو ویکنس لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک کھجور کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے، ریکور ہو جاتی ہے، تو سنت ہے یہ روزہ کھولنا کھجور سے۔
تو بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے اسپیشلی میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ آپ سوچیں کہ مطلب کتنا زبردست باغ ہوگا جس میں کھجور لدے ہوئے ہیں اور انگور لدا ہوا ہے، لائک اتنے زبردست اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، تو کتنا پریشیس باغ ہوگا، ٹھیک ہے. اور جس میں مزے کی بات یہ کہ نہریں بھی بہ رہی ہیں، ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہیں. ایک امیجنیشن کریٹ کرے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سب کچھ ہریالی ہریالی، ہر طرف بڑا دنیا کی فراوانی ہے. اور یہ آیت جو ہے نا بیسیکلی اشارہ کرتی ہے دنیا کی فراوانی کی طرف. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا کوئی کھجور اور انگور کا باغ ہو. ان شارٹ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان ہے جس کو دنیا کی ہر طرح سے آسائشیں ملی ہوئی ہیں، اس کے بچے بھی سیٹلڈ ہیں اپنی لائف میں، اور اس کا اپنا خود کا بھی کاروبار پھیلا ہوا ہے، خود بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس. تو پھر کیا ہوا، دیکھیں آپ جتنے بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو جاؤ، آپ کے پاس جتنی ہیلتھ کیوں نہ ہو. مجھے تو کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ جب انسان جتنا بھی ہیلتھ اپنی کیئر کر لے، ویسے کرنی تو چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا خیال نہ رکھیں ہم، لیکن بڑھاپا تو آئے گا، اور ہر انسان کو بڑھاپا توڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک ایج آتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی ہر چیز ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اب امیجن کریں کہ بہت زبردست ہر چیز چل رہی تھی، لیکن آپ کی فائنینشیل حالت تو سب صحیح ہے، لیکن آپ کی ہیلتھ کو مسئلہ آ گیا، یعنی کہ بڑھاپا آ گیا. پھر کیا ہوا، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو آگ لگ جائے، بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. اب کیا ہے اس آیت کے اندر، یہی ساری بات آ رہی ہے کہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایک انسان بہت سیٹلڈ ہے اپنی لائف میں اور سب کچھ ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے باغ میں، وہ باغ جو سب کی زندگی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ان کی کمائی ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے اس کے بچوں کی ہر چیز چل رہی ہے، تو اس آگ کو ہی جو سورس آف انکم تھا نا، اسی کو آگ لگ جائے. اور آج کے دور میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم بہت اپنی زندگیوں میں خوش ہیں اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن جو مین سورس تھا نا ہمارا انکم کرنے کا یا ہمارے گھر کی آمدنی جس سے چل رہی تھی، وہی فیکٹری بند ہو جائے، اس فیکٹری کو آگ لگ جائے. ایسا ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر جو چیزپ ہے جیل چورنگی کے پاس، وہاں آگ لگی تھی نا، تو بہت سے گھر کے آمدنی وابستہ ہوگی نا اس جگہ سے. اور حالات ہوتے ہیں ایسے کہ کچھ ٹائم پہلے، بہت سال پہلے بولٹا مارکیٹ طرف آگ لگی تھی، اور اس طرح ہوتا رہتا ہے زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. اب تم کیا غور و فکر کرو اس میں وہی بات ہے کہ ایک انسان ہے زندگی بھر نیکیاں کر رہا ہے، بہت زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب مرنے کی عمر ہے اور پھر اللہ کے پاس جائے گا. تو اب انسان کیا سوچتا ہے کہ اب یہ جو میں نے زندگی بھر نیکیاں کی ہیں، اس کا صلہ میں اللہ کے پاس حاصل کروں گا، لیکن چھوٹی سی ایک ریاکاری، کوئی ایک ایسی ریاکاری کہ وہ اپنی قابلیت سمجھنے لگے ان چیزوں کو، اور بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، لوگوں میں یہ کہے کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا اور میں یوں اور میں یوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ زندگی کی نیکیوں پر آگ لگ جائے. اس طرح کا حال ہوتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ نیکیاں کر رہا ہے تو انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ کے علاوہ مجھے کسی سے اس کا ریوارڈ نہیں چاہیے. لیکن اگر ہماری نیت خراب ہو جائے زندگی کے کسی بھی حصے میں، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کو جب اپنی نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، یعنی کہ قیامت کے دن، تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی مثال سے سمجھ آیا نا بات، کہ بڑی سے بڑی عمارت یا بڑی سے بڑی فیکٹری کو بھی چھوٹی سی ایک آگ کا اسپار آ جاتا ہے نا، چھوٹی سی ایک آگ کی چنگاری آتی ہے، سب کو جلا کر رکھ دیتی ہے. تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی ریاکاری جو واقعی اللہ کو پسند نہیں آتی، وہ ہماری ساری نیکیوں کو آگ لگا دیتی ہے. لیکن ہم، اللہ معاف کرے، نہیں سمجھتے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. آیت پڑھاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سالوں سال کی نیکیوں کو ایک ریاکاری کے ذریعے سے ختم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا تو یہ حال ہے، سالوں کی تو دور کی بات ہے، مہینے بھر بھی کوئی نیکی کر رہے ہیں اور سامنے سے صلہ نہیں آتا، تو یا تو نیکی چھوڑ دیتے ہیں ہم، یا پورے معاشرے میں جتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اللہ کے لیے کرنے والی فیلنگ نہیں ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ بھی مراد آج صبح کوئی نیکی کری، رات تک کچھ اثر نظر نہیں آیا، تو پھر ہم ہسبینڈس کو بھی کہیں گے اور پھر بچوں پہ بھی فرسٹریشن اتار رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، ریاکاری اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کریں. نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت اچھی اگر نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے حکم سے تہجد کی اللہ نے توفیق دی ہے، تو کیا ہم لوگوں کو بتائیں گے
مثال کے طور پر روزہ رکھتے ہیں ہم تو خالصتاً اللہ کے لیے رکھنا ہے ہمیں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ ایک آیت آئے گی انشاءاللہ آگے جا کر، جس میں یہ آئے گا کہ آپ صدقہ جو ہے نا کبھی چھپا کر کرو، کبھی دکھا کر کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بولیں گے کہ چھپا کر کرنا بہت بڑی نیکی، تو ہم دکھا کے کیوں کریں؟ دکھا کر اس لیے کرو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو موٹیویشن ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے نا۔ تو اگر میں کہوں کہ جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے تو ہمیں رکھنا چاہیے، اور اگر آپ نے رکھا ہے تو آپ صرف اس نیت سے، کیونکہ نیت کا حال بہرحال اللہ جانتا ہے، نیت میں اگر کھوٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ واقعی دوسرے لوگ رکھیں، اگر جیسے سردی کے دن ہیں تو اگر ہم رکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم موٹیویشن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی رکھ رہی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، تم بھی رکھو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری نیت صاف ہے نا تو ماشاءاللہ وہ شخص رکھنے بھی لگتا ہے اور آپ کے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت میں یہ آ رہا ہے نا کہ میں بڑا رکھ رہی ہوں اور میں تو لوگوں کو بھی بتاؤں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ بہرحال نیت کا حال اللہ بھی جانتا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے بتا رہے ہو، تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری آئے گی تو آپ کا روزہ بھی گیا، اور اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے تو سامنے والے پر آپ کی بات اثر بھی نہیں کرے گی۔ تو یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ بہت جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ اپنی پریکٹیکل سے بات کرتے ہو تو الحمدللہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں محفل میں اور ہم فرینڈز میں بات کر دیتے ہیں کہ تھرسڈے کا روزہ رکھا، بڑا اچھا لگا، یا پیر کا رکھا، تو آپ کو نہیں پتا کہ کسی نے آپ کی بات سے اتنا اثر لیا کہ 2-4 ہفتے بعد آپ کی اس سے کال پہ بات ہوئی تو اس نے بولا کہ میں ابھی افطاری کر رہی تھی، تم نے بتایا تھا روزہ رکھتی ہو تو مجھے بھی آج بڑا اچھا لگا، تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے بتایا تو اس کو فائدہ ہوا۔ تو اگر ہماری نیت صاف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میں ریاکاری میں نہیں بول رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی بتا رہی ہوں، تو حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم ریاکاری تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہم یہ جو ساری مثالیں آئی ہیں نا، ہم نے 2 مثالیں پڑھی ہیں کل کی کلاس میں، ایک تو ریاکاری پڑھی تھی کہ دکھا دکھا کر کام کرنا، اور دوسرا یہ پڑھا تھا ہم نے کہ ہم نیکی یا صدقہ کرنے کے بعد کسی کو احسان جتا دیں یا برے الفاظ کہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں کل کی آیات میں الگ الگ آئی تھیں اور اس آیت میں مکمل طور پر شامل ہو گئی ہیں، اور یہ مثال دی جا رہی ہے کہ زندگی بھر کی نیکیاں ایک چھوٹی سی بات سے ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو ہم سب کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا رول ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو چاہے جتنی بھی دنیا اس کے پاس فراواں کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن بڑھاپا اس کے پاس ضرور آتا ہے۔ اور اگر ہم یہ لے لیں کہ آگ آ گئی یا جو بھی آ گئی، تو اس سے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا وقت ختم ہو گیا، ہماری زندگی کا وقت ختم ہو گیا، یعنی کہ موت آ گئی۔ تو بہرحال انسان کی دنیا جو ہے نا وہ یہیں رہ جاتی ہے، اور انسان اپنے ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ آپ لوگ سب یوٹیوبرز ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز دیکھتے ہی رہتے ہیں آج کل، تو ایک نیوز 1-2 شاید لاسٹ ویک سے آ رہی ہے، بلال پاشا نامی کوئی شخص ہیں، وہ دیکھیں اگر آپ میں نے ابھی کسی کی پکچر دیکھی اور جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس دن بھی دیکھا تھا، شاید 23 نومبر کو ڈیتھ کی نیوز آ رہی تھی۔ تو ایک جوان سے لڑکے ہیں، 30 ایئرس کی ایج میں نے پڑھی تھی جہاں تک میرا حساب ہے، تو ان کو اچانک ڈیتھ ہو گئی ان کی، حالانکہ دنیاوی حساب سے بہت زیادہ ڈگریز ان کے پاس اور ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، اچھا خاصا دنیا میں شہرت انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی، لیکن ڈیتھ آئی تو اس نے نہ عمر دیکھی، نہ عہدہ دیکھا، نہ کچھ دیکھا، آئی اور لے کر چلی گئی۔ تو ابھی ہی میں نے کوئی اسٹیٹس دیکھا تو مجھے ریکال ہوا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ موت اچانک آ جائے گی، بالکل اچانک سے آ جاتی ہے، اور پھر انسان ایک اگلی زندگی میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور اس زندگی میں انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ وہاں کامیاب ہونے کے لیے نیکیاں چاہیے اس کو، اللہ کی رضا کے سے کیے ہوئے کام چاہیے۔ سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا لے کر آئیں اللہ کے پاس؟ صرف دنیا کا بینک بیلنس ہے ہمارے پاس یا آخرت کی بھی تیاری ہے؟ تو صدقے کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو میں یہی بات کہہ کر آگے چلوں گی، اور آج واپس ایک اور آیت آ رہی ہے صدقے کے حوالے سے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہی کہوں گی کہ ہم کچھ وہاں ڈپازٹ ضرور کروائیں، کیونکہ وہاں بہت ضرورت ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں نا، ہم دنیا میں بھی کیا کرتے ہیں، اپنا مال بچا بچا کے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اگر ہماری جتنی بھی سیلری ہے، زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ سیو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کوشش؟ کہ کل کو، حالانکہ کوئی ایسا ابھی کچھ پتا بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی یا بچوں کے کوئی خرچے ہو گئے یا کچھ بھی ہو گیا، مطلب اپنے ذہن میں خود سے ہی فیوچر کی پریڈکشن کر کے ازیوم کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو اب کیا کرتے ہیں، اپنی منتھلی انکم میں سے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ سیو کرتے ہیں کہ کل مجھے فیوچر میں کام آئے گی۔ کس فیوچر کی فکر کرتے ہیں ہم؟ دنیا کے فیوچر کی، جو ابھی پلانڈ ہے بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس فیوچر میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر ابھی 2023 چل رہا ہے، 2024 کی کوئی پلاننگ آپ نے کر لی،
آپ کو اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ میں اس کا حصہ بنوں گی بھی کہ نہیں بنوں گی، لیکن عقل مند کیا ہے، کرتا ہے پلاننگ، تو کریں، مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت تو ظاہر انسان کرتا ہی ہے، ہر چیز خرچ نہیں کر دے گا، اوور اسپینڈنگ نہیں کرے گا، لیکن تھوڑا سا ہم جب اپنے اندر کے تجوریوں کے اندر سامان رکھ رہے ہوتے ہیں نا کل دنیا کے فیوچر کے لیے، تو تھوڑا سا نکال کے آخر کے فیوچر کے لیے بھی رکھ دیں، کیونکہ وہاں ہم مریں گے اور وہاں ہمیں بہت ضرورت ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن مومن کا جو سایہ ہوگا نا، شیڈو، وہ صدقہ ہوگا اس کا۔ جیسے آتا ہے نا قیامت کا دن، ایک ظاہر سی بات ہے بہت ٹف ڈے ہوگا، اس میں دھوپ بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج جو ہے ہمارے سروں کے اوپر معلق ہوگا اور ہر انسان اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا قریب آ جائے گا سورج، تو گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ہمارا صدقہ ہمارے لیے سایہ بن جائے گا، اور پھر جب ہم پہ سایہ آ جائے گا تو ہم اس شیڈو میں ہوں گے اور ہم سکون میں ہوں گے۔ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا کہ جو اس طرح سے صدقہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہو، تو ایسا انسان جو اس طرح کا اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو کتنی زبردست بات ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو صدقہ اس طرح کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چھپا کے بھی کریں، اور اگر کبھی ضرورت ہے تو ظاہر بھی کریں، لیکن آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے پاس خدا نہ خواستہ کوئی یتیم رہتا ہے، تو آپ اگر صدقہ نکال رہے ہو تو ظاہر ہے آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ بولو گے کہ ہمارے گھر کے پاس دیکھیں یہ یتیم ہے، ان کو اسکول کے فیس کی ضرورت ہے، تو میں تھوڑی سی اماؤنٹ دے رہی ہوں تو آپ بھی تھوڑی سی دے دیں، تو ہم دونوں مل کے کنٹریبیوٹ کر لیتے تو ہو سکتا ہے ان کو فائدہ ہو جائے۔ تو یہ اگر آپ کر رہے ہو اور آپ کی نیت یہ ہے کہ ان بچوں کا بھلا ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وہ بھی صدقے سے ریلیٹڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر تم آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والے ہیں۔ یہ آیت تو ایک ایسی آیت ہے جو ہمیں بہت زیادہ، میں کہوں گی، شرمندہ کر دیتی ہے، شرمندہ سینس میں کر دیتی ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ سب سے پہلا اسٹیپ، اس آیت کو ذرا سا اسٹیپ وائز میں ڈیوائڈ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلا پارٹ کیا ہے کہ اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، تو پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے مال، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں کھانے پینے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ لائک اگر ہم اپنے گھر میں کھانا پینا رکھ رہے ہیں، فریج میں ہم نے سیو کیا ہے، پھر میڈ آ رہی ہے اس کو دے رہے ہیں، تو آبویسلی جس طرح ہم اپنے بچے کو اگر پرانا کھانا گرم کر کے دیتے ہیں تو چیک کر کے دیں گے نا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو ہم میڈ کو دیتے ہوئے چیک کریں گے اسے۔ ظاہر ہے ہم اپنی ذات کے بارے میں جیسے کنسرن ہوتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں بھی ہمیں کنسرن ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طیبات سے پھر کیا 2 چیزیں ہو گئی، حلال کمائی ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرام صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں قبول کرتے ہیں، رائٹ۔ ایک اسٹیپ سمجھ آ گیا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے۔ اب زمین میں سے جو نکالا ہے نا، اس سے مراد یہ آتا ہے کہ زمین کی پیداوار پر بھی جس طرح سے ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے نا ہمارے مال وغیرہ پر، تو زمین کی پیداوار پر بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے عشر، کہلاتی ہے، عین شین اور را، عشر کہلاتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے سونے چاندی پر یا اپنے گھروں پر پراپرٹی پر زکوٰۃ نکالتے ہیں نا سال گزرنے پر، تو بالکل اسی طرح سے جو لوگ زمین کے بارے میں پیداوار کو ٹیک کیئر کرتے ہیں اور ان کی زمینیں ہیں اور ان کے باغات وغیرہ ہیں، تو زمین جو بھی پیداوار دے رہی ہے تو اس سے بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عشر جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی کچھ اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ نکالی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے، میرے خیال میں ہمارے اس میں روٹین میں یہ آیت نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھ نہیں بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہو، لیکن سننے کی حد تک یاد رکھ لیجئے کہ عشر کسے کہتے ہیں۔ کہیں عشر لکھا ہوا دیکھیں تو کہیں پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عشر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کی پیداوار پر جو اماؤنٹ نکالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے فکس ہوتی ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے کہا کہ ہمیں شرمندہ کرے گا، وہ پوائنٹ یہ ہے، اور نہ تم قصد کرو بری چیزوں کا جو تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں ہو، ہاں یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کے راستے میں کیا تھا کہ ہم جو ہے نا اگر کسی کو بھی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر چلیں امیر لوگ ہیں، بڑے لوگوں کو ہم صلہ رحمی کے لیے اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟
مثال کے طور پر دیکھیں گھر والوں کو بھی کھلانا صدقہ ہے، رائٹ؟ اب ہم اپنے ویل آف فیملی ممبرس کو کچھ کھانا پینا دے رہی تو ہم کیسے سرو کریں گے اسے؟ اچھے سے باکس میں ڈالیں گے اور اچھا ویل گارنش کیا ہوا ہوگا اور طریقے سے دیں گے نا، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے کم لیول کے رشتے دار ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے سب چھوڑیں، اگر ہم اپنے بالکل چھوٹے لیول کے لوگوں کو کچھ دے رہے ہوتے تو ہم کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ ماسیوں کو ہی کچھ دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ہم جان چھڑاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کیسے دیتے ہیں؟ بس ایسے ہی کوئی عجیب سے ڈبے ہوتے ہیں اس میں کھانا ایسے ہی دے دیا، سب مکس کر کے دے دیا، یا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ہم۔ تو جب میں نے یہ آیت پڑھائی تھی، اور اسی طرح چلے کپڑے نکالتے ہیں ہم، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑے بھی کیا کرتے ہیں؟ پریس کرے کے بغیر اور جیسے تیسے کر کے بڑا بڑا تھیلا بھر کے دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو وہ تھیلا دیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہمیں کیسا لگے گا اگر ہمیں کوئی اس طرح سے دے؟ تو ہم کس طرح سے لینا پسند کرتے ہیں کوئی بھی چیز؟ اچھے طریقے سے۔ تو پھر جب ہم دے رہے ہوتے تو ہمارا رویہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو جب میں نے یہ آیت پڑھائی تھی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ٹپ بھی اپلائی کی تھی کہ اب اگر ہم اپنی میٹس کو بھی کوئی کپڑے دے رہے ہیں تو اس کو پریس کی ہوئی حالت میں اچھے سے طے کر کے اچھی سی شاپر میں دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے لیے عزت کے ساتھ اسے دیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں کسی میٹ کو کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم پر وہ موجود ہوتی ہیں، تو ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ اچھے طریقے سے سرو کر سکتے ہیں اسے، ایسے ہی نہیں کہ ٹھنڈا دے دیا یا بس ایسے ہی دے دیا، کوئی بات نہ ہو جیسے۔ تو جس طرح ہم کھانا پسند کرتے ہیں ہم اس طرح دیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کو جس طرح پسند ہے نا کہ لوگ آپ کے ساتھ بیہیو کریں، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو دینے دلانے کی باتیں ہو گئیں، اس میں مالی چیز بھی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جسمانی صلاحیت ہو سکتی ہے، آپ کسی کا کوئی کام کر رہے ہو تو وہ آپ کیسے طریقے سے کرو گے، کسی کی کوئی خدمت کر رہے ہو تو آپ کیا پسند کرو گے کہ آپ کی کس طرح خدمت کی جائے۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا گرمی مثال کے طور پر ہے، ٹھنڈا پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے، اب اپنے بچوں کو آواز دیں پانی دینے کا کہیں تو وہ کس طرح سے لائے گا؟ تو آپ کیا چاہیں گے، کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ گلاس بھی اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، پانی بھی ٹھنڈا اچھا سا ہو؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اس طرح سرو کیا جائے۔ تو اگر اب ہم بیٹھے ہوئے اور ہم سے بڑے لوگ ہمیں آواز دے رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے سرو کریں؟ تو یہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دی جائیں تو تم اسے لینا پسند نہ کرو، تو اپنا رویہ چیک کرو کہ اللہ کے راستے میں کیسے دے رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اور اس آیت کو ہم بہت سارے طریقے سے لے سکتے ہیں۔ اور اب دوسرے پہلو کی طرف میں آتی ہوں جو ہماری زندگی کا بہت زیادہ حصہ ہے، وہ ہے زبان کا استعمال۔ زبان کا استعمال، ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کس طرح سے بات کریں؟ اچھے طریقے سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، اور بالکل پیار ہونا چاہیے، ان کے لہجے میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم کس طرح بات کرتے ہیں لوگوں سے؟ ہم اپنے رویے کبھی چیک کرتے ہیں یا ہم یہی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں انسان کا اسٹائل ایسا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کرتی ہے، اور بات کرتی ہے تو آواز اتنی روڈ ہوتی ہے یا پتہ نہیں کس طرح سے یہ بات کرتی ہے، مزہ نہیں آتا اس سے بات کر کے۔ تو ہم کیا کریں؟ اور دیکھیں، ہمیں اگر کوئی چیز سیکھنی ہے نا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں جو چیزیں پسند نہیں آتی نا لوگوں کی، وہ ہم کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں یہ بھی چیز شروع کر دیں گے نا کہ آپ کو جو چیزیں لوگوں کی پسند نہیں ہے وہ آپ اپنی زندگی سے نکال دیں، تو میرے خیال میں ہم آدھے کریکٹ ہو جائیں گے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے حکمت کہاں سے سیکھی تھی؟ پتہ ہے کہاں سے سیکھی تھی؟ بے وقوفوں سے سیکھی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بے وقوفوں سے اس طرح سے سیکھی ہے کہ جو بے وقوف کام کرتا تھا نا وہ میں نے کرنا چھوڑ دیا، تو انہوں نے اس طرح سے حکمت سیکھ لی۔ آئی بات سمجھ؟ تو آج میں دیکھوں، اب آپ امیجن کریں کہ مجھے کون سے لوگ بودر کرتے ہیں میری زندگی میں، اور یقیناً ان کے رویے بودر کرتے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں مادی چیزوں کی کوئی اتنی خاص ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی انسان سونے کا نوالا بھی کھلا دے اور اس کا اخلاق آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ ایسے نوالے کا مجھے کیا کرنا، ٹھیک ہے؟ مجھے تو یہ بات سے غرض ہے کہ تم دو بول بولو لیکن میٹھے بولو، جو میرے دل کو چھلنی نہ کرے، میرے دل کو سکون دیں۔ یہی آتا ہے نا ہم کو، بات زبان ذرا زیادہ پسند ہوتی ہے اور زبان ہی بہت ویلیو کرتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسے ہیں آپ کی زندگی میں لوگ جو آپ کو جس طرح سے بودر کر رہے ہیں، تو آپ اگلے کی زندگی میں وہ حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہماری کریکشن ہو جائے گی۔ اور اس آیت کے اندر میں نے بتایا کہ صرف اور صرف لین دین کی بات نہیں ہو رہی ہے، زبان کی بھی بات ہو رہی ہے، لہجے کی بھی بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہ ہم لوگوں کے لیے کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو اب چیک کریں گے اور دیکھیں اگر ہماری بڑی بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو نو ڈاؤٹ ہم ان کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہماری میڈز وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو اس چیز کی بھی ضرورت مند ہوتی ہیں کہ ہمارے کپڑے جیسے بھی کنڈیشن میں وہ لے کے چلی جاتی ہیں، سی کر اور پہن لیتی ہیں، تو آپ وہ ضرور دیں۔ لیکن اب کوشش کریں، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کافی دفعہ بات کی ہوئی ہے کہ کبھی اوکیجنلی باقاعدہ ان کو نئے کپڑے خرید کر دیں۔ آپ عید کا موقع ہے
تو آپ ان کو خود جا کر بازار سے ان کے حساب کے کپڑے لے کر خود سے لے کر دیں، تاکہ ان کو خوشی ہو کہ نئے کپڑے بھی دیے۔ تو بیلنس لے کر چلیں، کیونکہ ہمیں اللہ کو بہرحال جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کا رویہ کر رہے ہیں۔ بچی ہوئی چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں، اور کبھی آپ فریش چیز بھی دے دیں۔ ہر دفعہ یہی نہ ہو کہ آپ پچھلی رات کا ہی کھانا ان کو دے رہے ہیں، آپ کبھی صبح دوپہر کو کچھ فریش بنا رہے ہیں، تو وہ بھی آپ شیئر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہرحال کیا کر رہے ہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھی 2 وعدے ہیں اور شیطان کے بھی 2 وعدے ہیں، اور ہم obviously کس کے وعدے پر یقین کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر، کیونکہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو، یہ شیطان کا قول آتا ہے باقاعدہ، بہت زبردست اس میں نقشہ کشی کی گئی ہے کہ شیطان یہ الفاظ کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا نا وہ وعدہ الحق تھا، سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا وہ آج میں کیا کر رہا ہوں، اس کے خلاف جا رہا ہوں، اور آج میں خود بھی آگ کا ایندھن بن رہا ہوں، اور تم میرے فالوورز سے، لہٰذا تم بھی میرے ساتھ آج آگ میں ہو۔ اب ہم جزا فضا کریں، کچھ نہیں ہونے والا، ہم نہیں نکل سکتے اس آگ سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہے اور ہم سب کو یقین ہونا چاہیے، لیکن دنیا کی زندگی میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شیطان کی باتوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو فار گرانٹیڈ پیچھے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں شیطان کا وعدہ کیا ہے، شیطان تمہیں کیا کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے یا اللہ کے راستے میں دو گے تو تم خدا نہ خواستہ کیا ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، خود محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس نہیں بچے گا، کیوں اتنا صدقہ کرنا ہے بھئی، اپنی ذات پر خرچ کرو یا فیوچر کے لیے بچا بچا کر رکھو۔ اس طرح کی باتیں شیطان ہمارے کانوں میں وسپر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی کا حکم کیا ہے، اگر ہم اس کو صدقے کے ایسے ریلیٹ کریں تو ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ بے حیائی مطلب فضول کاموں میں اگر خرچ کرنا ہو نا تو ہم فوراً سے اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دھیان سے کر رہے ہوتے ہیں نا، 100 روپے بھی دے رہے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں، 500 نکالتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور 5000 کی سوٹ لے کر آ جاتے ہیں ہم۔ تو کسی بھی قسم کی وہ کام فحشا، ہر وہ کام جو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ کی ناپسندیدہ کام ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے جو کام، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں جتنے بھی، اور جس کے اندر بے حیائی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اور آج کل دیکھیں اگر شیطان ہمیں اوور اسپینڈنگ ہم جہاں کرتے ہیں نا، وہ میرے خیال میں لغویات میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کے فحش کاموں میں اور ان ساری چیزوں میں ہم بہت زیادہ اسپینڈنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان یہ 2 چیزوں کے ہمیں خوف دلاتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کیا زبردست وعدہ ہے، اس وعدے پہ یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ بخشش کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر آپ صدقہ کرو گے تو آپ کے لیے بخشش ہی ہے، عطا ہی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے، ہمارے حق سے زیادہ دینا۔ حق سے زیادہ دینا کیا ہے، کہ میں نے لاسٹ کلاس بھی پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا ہم نے، کہ آپ نے ایک بیج لگایا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو 1 دیتے، لیکن میں نے کیا بتایا آپ کو، کہ آپ 1 لگاتے جاؤ، 0 اللہ تعالیٰ لگاتے جائیں گے۔ اگر ہماری نیت خالص سے تو 10 ہو گیا، اور نیت خالص سے تو 100 ہو گیا، اور نیت خالص سے تو 1000 ہو گیا۔ آپ کو 1 لگانا ہے، 0 لگانا اللہ کا کام ہے۔ اور ہماری نیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے صدقے کو گرو کرتے جاتے ہیں۔ تو ہم چیک کریں کہ ہم اللہ کے فضل کو کس حد تک لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فضل والے ہیں، ہم قابل ہیں، ہم اگر قابل بنیں اور اپنی نیتوں کو خالص کریں تو انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی کوالٹیز لا رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں، بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی وسعت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی میں کسی اسکالر کا ایک چھوٹا سا کلپ سن رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیا ذات ہے نا، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، تم اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہو کہ 1 کے بدلے 1، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو اتنی بڑی شان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنے اچھے طریقے سے بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو وہ کچھ دے دیں جو وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سمندر میں سوئی ڈبونے سے کمی آتی ہوگی اس پانی کے اندر۔ تو وہ یہی موٹیویٹ کر رہے تھے کہ تم کیوں اللہ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہو، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا علم اتنی بڑا علم ہے اس کا کہ کوئی چیز ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور کوئی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، آپ کا مسکرانے کا دل نہیں ہو رہا لیکن آپ نے مسکرا لیا، کیا سوچ کے کہ صدقہ ہے مسکرانا، تو آپ کو کیا پتا آپ کی یہ نیکی آپ کو پاڑ لگا دے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی روٹین میں ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔
یؤتی الحکمت من یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتے ہیں، اور ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ساری بھلائی دے دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو الحمدللہ ہم سب عقل والے ہیں، دنیاوی طور پر اپنے آپ کو ہم ظاہر عقل مند ہی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کم عقل کہنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ اللہ کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے، اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس کے پاس حکمت ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر دے دی۔ اور حکمت کیا ہے؟ عقل، علم، قرآن کا علم حاصل کر لینا، سنت کا علم ہونا، اور صحیح غلط کی فیصلہ کرنے کا علم ہو جانا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اور حکمت جو ہے نا ہماری زندگی میں ہر چیز میں شامل ہے، کہ ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا ہر وقت ہم دو کیفیت میں ہوتے ہیں، یہ کروں یا یہ کروں۔ اور ہماری ہمیشہ دنیاوی طور پر، آخرت کے طور پر تو ہم اللہ معاف کرے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پر ہم ہمیشہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ بڑے آپشن کو میں چوز کروں۔ مثال کے طور پر دو طرح سے ہمیں پروفٹ ہونے والا ہے، ایک جگہ پر ہماری لاکھوں کی ڈیلنگ ہے، دوسری جگہ پر کروڑوں کی ہے، تو آبویسلی ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا سا رسک لیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ کروڑ کی طرف جائیں گے نا۔ لیکن ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہم چھوٹے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ دو نیکیوں کا آپشن ہے، ایک بڑی زبردست اپارچونٹی ہے کہ بڑا دین کا علم اس میں سکھایا جا رہا ہے، ٹائم تھوڑا زیادہ ہے اس میں لیکن بڑی زبردست کلاس ہے، آپ کو کیا سے کیا بنا کر نکالے گی۔ اور ایک ہے بالکل آدھے گھنٹے کی کوئی کلاس ہے، ہفتے میں 1 سے 2 دن ہے، آن لائن ہے، کبھی آپ آؤ کبھی نہیں آؤ والی بات ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیں؟ کون سا آپشن لیتے ہیں؟ چھوٹی کلاس کا لیتے ہیں نا کہ کبھی جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے، کوئی فکس نہیں کرتے۔ لیکن دنیا کی بات آتی ہے تو پوری 100% کمٹمنٹ دکھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں مال ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے نا گیپ پر یقین نہیں ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ تو حکمت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت وائسلی فیصلے کرنے والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی 2 آپشنز آپ کے پاس آئیں تو آپ اس میں کیا فیصلہ کرو گے؟ وہ فیصلہ کرو جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یہ ہوتا ہے قوت فیصلہ، ٹھیک ہے؟ تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اب ہم جب والدین بن گئے ہیں تو ہمارے انڈر میں ہمارے بچے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو ہمیں ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں نا۔ تو ہمارے پاس وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے صحیح فیصلہ کروں۔ 2 اسکولز کا آپشن ہے، کون سی اسکول کا انتخاب کریں گے ہم؟ جو ہمیں حکمت وہ ہے کہ آپ بہتر راستے کی طرف جاؤ۔ تو آپ اپنی زندگی میں چیک کرو کہ ہمارے پاس ہر وقت 2 آپشن ہوتے ہیں تو ہم حکمت کیسے لیں؟ اور میں یہ کہوں گی کہ دعا کریں، کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فیصلے ہمیں کرنے ہوتے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو آن دا اسپاٹ بس کھڑے کھڑے یہی دعا نکل رہی ہوتی ہے منہ سے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے حکمت نصیب کر دے کہ کس طرح سے میں اس معاملے کو ٹیکل کروں، آپ مجھے حکمت دے دیں۔ اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہو نا تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راستے دکھاتے ہیں، اور آپ اس بات پہ چل جاؤ نا تو آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ میں نے واقعی اللہ سے رہنمائی مانگی تھی اور اللہ نے کتنا زبردست راستہ مجھے دکھایا ہے۔ اور جب ہم کرتے جاتے تو ہمارے اندر واقعی حکمت آ جاتی ہے۔ تو حکمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حکمت کی بیسیکلی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا وہ یہ کی جاتی ہے کہ چیزوں کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا۔ ایک دفعہ ہمارے ٹیچر سے میں نے ڈیفینیشن اس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کی تھی کہ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے ڈرائنگ روم کی چیزیں ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی ہیں، کچن کی چیزیں کچن میں، اور روم کا فرنیچر روم میں، تو یہ ایک پورا گھر حکمت کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ ذرا سے بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہوتا ہے، بچے بھی روٹین وائز سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھائی کر لیتے ہیں ٹائم پر اٹھ رہے ہیں، جلدی سو رہے ہیں جلدی اٹھ رہے ہیں، اور ایک زبردست روٹین ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کسی کے گھر آپ جاؤ تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، بچے کھیل کود کر رہے ہیں، سونے کے ٹائم پر وہ جاگ رہے ہیں، جاگنے کے ٹائم پر وہ سو رہے ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے نا ہمیں لوگوں کو دیکھ کر کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں بھی حکمت کیا ہے کہ ہم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ فیصلے کریں جو ہمارے لیے آخرت میں فائدے مند ہوں۔ صرف دنیا کو دیکھ کر نہیں کرنا، ہمیں لانگ لاسٹنگ فیصلے کریں کہ اس چیز کا فائدہ مجھے وقتی طور پر تو مل رہا ہے لیکن کیا فیوچر کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ ایک چیز کے 2 فائدے اٹھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہم جو سو رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہمیں سونے کا تو ظاہر ہے ہم دنیاوی طور پر ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم وضو کر کے سوتے ہیں اور نیت سے سوتے ہیں کہ میں اٹھ کر فریش ہو جاؤں گی، اللہ کی عبادت کر سکوں گی، تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں نا۔ ہم کام تو ہم سب کو ہی کرنا ہے لیکن نیت اچھی کر لیں۔ کھانا پکا رہے ہیں گھر والوں کے لیے، پکانا تو ہے ہی، عورت کی ذمہ داری ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہیں پکائیں گے، لیکن نیت اچھی کر لیں کیوں پکا رہی ہوں، کہ تاکہ سب کھائیں گے اور سب کے لیے پیٹ بھرے گا، پھر اللہ کی عبادت کریں گے اور سو لانگ اس کے بعد کیا کچھ ہوگا تو میرے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی۔
تو اسے کہتے ہیں حکمت. ٹھیک ہے، یعنی کہ بے مقصد کوئی زندگی نہیں ہو آپ کی، آپ جو بھی کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کر رہے ہو. اور آگے آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلیسنگ ہے. تو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو یہ دے دیا گیا سمجھو اسے خیر کثیر دے دی. اور حکمت میں نے آپ کو دوسری ڈیفینیشنز کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کا علم اور احادیث کا علم حاصل کرنا بھی حکمت ہے، کیونکہ جو شخص ان علم کو حاصل کرتا ہے ظاہر ہے وہ حکمت کی ٹپس سیکھتا ہے. اور اگر قرآن کو سیکھے تو اس کے اندر بھی کافی باتیں حکمت کی ہیں. obviously پورا قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر موقع پر ہمیں حکمت اور بہت وائز ڈیسیشن انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ حکمت نظر آتی ہے. اور جس انسان کی زندگی میں حکمت آ جائے وہ کیا کرتا ہے، ایک ٹھہراؤ اس کی زندگی میں ہوتا ہے اور بہت زبردست اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اور اگر ہم اس حکمت کو پیچھے والی آیت سے کنیکٹ کریں تو obviously صدقہ کرنے میں بھی حکمت ہونی چاہیے کہ ہمیں آن دا اسپاٹ ہم ڈیسیشن لے سکیں میں کون سی جگہ پر خرچ کروں جو میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، یا جس انسان کو میری زیادہ ضرورت ہے میں وہاں تک پہنچوں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک فکس اماؤنٹ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب دو اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایک کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری ہے، ایک کوئی انسٹیٹیوٹ کھل رہا ہے اس کی تعمیر میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے. اب آپ جو ہے نا اس وقت فیصلہ کریں کہ مجھے کہاں دینا چاہیے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا اللہ میری جہاں زیادہ ضرورت ہے میں وہاں اپنا انویسٹ کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں. تو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی انسان کے اندر حکمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ تم نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور یہی بات کہ واپس کہا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، انسان جو بھی خرچ کر رہا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے نظر مان رہا ہے. اور نظر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ خدا نہ خواستہ کو بیمار ہے اور آپ ہاسپٹل میں بیٹھ کر یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے ٹھیک کر دیں تو پھر میں اتنے نفل پڑھوں گی یا اتنے لوگوں کو صدقہ کروں گی، تو یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے نظر ہوتی ہے. تو پھر اس کو آپ کو پورا کرنا آپ کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نیک کام میں نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے. اور اگر کسی ناجائز چیز کی بلا کوئی غلط چیز کی نظر مان لی ہے کہ یوں کروں گی، کوئی غلط چیز کی کر لی ہے کوئی بات ایسی، تو اس کو آپ ختم کر دیں، اس کو پورا نہ کریں. اور اگر آپ نے نیک چیز کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا لازمی ہے. کوئی روزہ رکھنے کی نظر مان لی تو یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں ہم. تو لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا کوئی نظر ماننا کو بہت پسندیدہ عمل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم یہ کیوں کمٹمنٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہ کیا تو میں یہ کروں گی. کیوں کریں ہم اللہ کے ساتھ ایسا؟ کیونکہ اگر دیکھیں اگر ہمارا پیشنٹ ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو، اور اللہ نہ کرے وہ اللہ ہی نہ کرے انتقال کر جاتا ہے، تو ہم اللہ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی زندگی لے بھی لی تو اللہ کی حکمت یہی تھی، اس کے لیے اتنا ہی زندہ رہنا بہتر تھا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں چوچا کرنے والے؟ تو نظر ماننا اور اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے شرطیں رکھنے والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کوئی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو میں آپ کو اپنے حساب سے ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ ایسی کوئی سچویشن میں ہیں تو آپ کوئی شرط نہیں لگائیں کہ اتنے ہی نفل ہوں گے، بس یہ کہیں کہ ہاں میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی یا اللہ تعالیٰ میں روزہ رکھوں گی. کوئی 100% پرومس نہیں کریں اور شرط والی ڈیلنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے. اب یہ وہ والا پوائنٹ آیا جو میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم اگر اسے پوشیدہ رکھو اور پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں آ گئیں کہ چھپا کے بھی کر سکتے ہو، دکھا کر بھی کر سکتے ہو، دونوں چیزیں آپ کے لیے کیا ہے بہتر ہیں. اور اس پر ہم نے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر دکھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، واقعی موٹیویٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ سے مراد ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. بہت کم ایسے کام ہیں جو ہم چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے نا قریبی جیسے شوہر اور ماں باپ سب سے قریبی رشتہ ہوتے ہیں، اولاد ہے، تو کوئی ایسی نیکی ہے آپ کی جو واقعی کسی کو نہ پتا ہو؟ سوچیں، کیونکہ پچھلے دنوں ایک اپرچونٹی میرے ہاتھ آ رہی تھی تو میں نے ایسے ہی ابھی اویل نہیں کیے، جسٹ ایسے ہی بات کر رہی ہوں، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ والی نیکی اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. ایسے ہی جسٹ میرے دل میں خیال آیا تھا، فی الحال میں نے کی نہیں ہے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہی. تو واقعی سچی بتاؤں جب میں نے سوچا نا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تو دل میں ہونے لگا نہیں کیسے چھپے گا یا بتانا چاہیے، ایسے ہی آ رہا تھا. تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ہماری کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو ہمارے گھر والوں سے پوشیدہ ہو. تو اس آیت سے یہ بھی سیکھے کہ واقعی کوئی تو نیکی ایسی ہو جو میرے اور اللہ کے درمیان راز ہو.
کوئی تو ہو نا ایسی نیکی. اب تہجد بھی پڑھتے ہیں تو اگر شوہر ہیں تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو ضروری نہیں ہے کہ بتائیں. ہماری اور اللہ تعالیٰ کی پرسنل نیکی ہے. تو صدقہ خیرات کے بارے میں سوچے کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا گھر ہے جہاں کسی یتیم کو اس کی اسکول کے پڑھائی کے لیے ضرورت ہے فیس کی، اور آپ ایسے دے رہے ہیں کہ آپ کے اور اللہ کے علاوہ اور اس شخص کے علاوہ کوئی بات اس کو اللہ کے کسی کو نہیں پتا. تو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا ایک الگ مزہ ہے، اور اس میں نا 100% نیت خالص ہو جاتی ہے. واقعی بہت اچھی فیلنگ آئے گی آپ کو، یہ کر کے دیکھیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں ہمارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو تم سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں. تو آج سے ہم کوشش کریں کہ میری ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے جو میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پتا ہو. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں. اور جو کچھ تم کرو گے نیکی میں سے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے. یہ سٹیپ دیکھیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. مطلب صدقے خیرات کے اوپر جو آیات ہماری کل کی کلاس سے چل رہی ہیں، وہ ہر طرح سے نا انسان کو بالکل ٹرین کر دیا ہے. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ 100% ہمیں ٹرین کر دیا ہے کہ صدقہ کرو تو کن کن چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی کہا کہ کسی کے لیے نہیں کر رہے، تم اپنے لیے کر رہے ہو. اور جو چیز ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا وہ بڑی ہی خوبصورت ہو جاتی ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرو مگر کیا ریزن ہو، چاہنے کے لیے. وجہ اللہ، وجہ اللہ کا جو وجہ کا بیسک مطلب جو ہوتا ہے نا، چہرے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن اللہ کے لیے ہم یوز کریں گے توجہ کے لیے. تو اللہ کی اٹینشن چاہنے کے لیے کرو کوئی نیکی، کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جو کوئی تم نیکی کرو گے تو یاد رکھو تمہیں پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس آیت کے اندر اتنے زبردست پوائنٹ ہیں کہ انسان اگر ان کو لے لینا، اتنی خوش دلی کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ اس کے اور صرف اللہ کے بیچ میں ہو جاتا ہے. 3 پوائنٹس یاد رکھیے. نمبر 1 یہ ہماری موٹیویشن کے لیے انف ہے یہ آیت، انف. نمبر 1 اپنے لیے، جو میں کر رہی ہوں مجھے ملے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن تو کوئی ڈسٹریبیوشن ہے بھی نہیں نا دنیا میں. تو اگر مال آتا بھی ہے گھر میں تو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، 4-5 لوگوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. جسے بھی اللہ نہ کرے وراثت کی بات ہے کہ اگر بھائی بہن ہیں زیادہ تو مال ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے نا، سب رکھتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ کوئی ایسی چیز جو صرف آپ کو ملنے کی ہے. تو قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا صلہ ہمارے والدین کو صدقہ جاریہ کے طور پر ملے گا، لیکن ہر نیکی کا صلہ ہمیں بھی تو ملے گا نا. تو جو چیز ہمیں ملنے والی ہے اس کے بارے میں ہم کتنے کنسرن ہوتے ہیں. اور پھر سیکنڈ پوائنٹ یاد رکھیے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ بس میری نیت یہ ہے الا ابتغاء وجہ اللہ، بس یہ کہتے رہے اپنے آپ کو. عربک میں کہتے رہے، عربک کے اندر کہنے کا ایک الگ مزہ ہے کہ الا ابتغاء وجہ اللہ، میں کیوں کر رہی ہوں؟ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. بار بار یاد دلاتے رہے ہیں. اور پھر وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم جو بھی کر رہے ہو تمہیں پورا صلہ ملے گا، پورا دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ ڈپازٹ کرواتے ہو ٹیکسز کے بعد وہ کٹ کٹ کے آپ کے پاس آتی ہیں اور اماؤنٹ کافی کم ہو کر آپ کے پاس آتی ہے. ہر جگہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو کم ہو کے ملتی ہیں. اور اگر کم نہ بھی ہو تو کوئی خزانہ ایسا نہیں ہے، کوئی لاکر ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے نا ڈبل ہو کر واپس ملے. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکر ایک ایسا لاکر ہے جہاں آپ کو چیزیں ڈبل ہو کر ہی ملیں گی. تو ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک آخری بات کرتی چلو، الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ پر جو یہ آیت آ رہی ہے بڑی زبردست. اس کو میں آپ کو سورہ لیل آتی ہے اما پارے کے اندر، اس کے اندر یہ آیت آتی ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ کوئی بھی نیکی آپ اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی رضا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی آیت آپ کو پتہ ہے اس سورت کے اندر کیا آتی ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے پھر ایسے لوگوں سے. اس کے بارے میں میری ایک فرینڈ اس طرح شیئر کرتی تھی کہ کوئی نماز اسٹارٹ کرو نا تو اپنے آپ کو یاد دلاؤ میں کیوں پڑھ رہی ہوں نماز. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے. پھر سلام پھیرو تو اپنے آپ کو کیا کہو؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. تو اللہ تو راضی ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو تیار ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے اور میں اس سے راضی ہو جاؤں. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے بتائیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیول کا کر ہی نہیں رہے ہوتے. کوئی صدقہ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے آپ کو یاد دلائیں. یہ ریمائنڈر بہت ضروری ہے. آج ضرور یہ کریں، اثر پڑیں گے نا انشاءاللہ بھی ہم سب ضرور. اتنی حلاوت اور اتنا سکون آپ کو ملے گا وہ نماز ادا کرنے کے بعد کہ آپ بس یاد دلائیں میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سلام پھیریں اور وہ ٹارگٹ اچیو کریں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. دن کی کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں.
ٹھیک ہے، تھوڑی سی کچھ نمازیں تھوڑی مصروفیت میں ہوتی ہے، کچھ ذرا سکون سے ہوتی ہے، تو جو آپ سکون سے پڑھ رہے ہیں نا اس میں اپنے آپ کو بولے مجھے یہ لیول اچیو کرنا ہے کہ مجھے سلام کے بعد فیلنگ آئے کہ میں کسی سے ملاقات کر کے آئی ہوں، ایسا فیلنگ نہ ہے کہ بس کیا پڑھا پتہ ہی نہیں چلا. فون رکھتے ہیں نا کسی سے بات کر کے آپ، تو آپ کو کچھ گھنٹے اس کی یاد رہتی ہے، بلکہ دوسرے دن تک بھی ایفیکٹ رہتا ہے کہ فلاں شخص سے رات کو بات ہوئی تھی، تو وہ فیلنگ آتی ہے یہ بات ہوئی، بار بار یاد آتا ہے. کتنی دفعہ یاد آتا ہے نا، ہمیں بھولتے نہیں ہم کوئی بات. لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا، یہاں سلام پھیرا، یہاں دنیا میں مصروف، یہاں سلام پھیرا، یہاں دنیا سے مصروف. 5 دفعہ کی تکرار کروائی اللہ تعالیٰ نے، کافی نہیں ہے؟ کوئی چیز 3 دفعہ میں یاد ہو جاتی ہے، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا اپنے پاس کہ دنیا میں جب مصروف ہو تو بھی تمہارے دل میں لگا رہا ہوں. اور اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے، ضروری نہیں ہے آپ زبان سے ذکر کریں، اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان میٹھی ہو، آپ بول رہے ہو تو خدا نہ خواستہ کسی کو ہرٹ نہیں کرو، نرمی سے بات کرنے والے ہو، جھوٹ اگر موقع مل رہا ہے تو اوائڈ کرو. یہ مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کو رکھنے کا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم اس پوائنٹ آف ویو کو لے لیں، ہماری زندگی کا بھی مقصد کیا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اور پھر ان دا اینڈ جب ہماری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ راضی ہو گئے. ٹارگیٹ ہے میری ہم سب کی زندگی کا کہ ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں، اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، تو کیا اللہ کو راضی کرے بغیر چلے جائیں گے ہم؟ اور ایک دعا آتی ہے اللہم توفنی وانت راض عنی، اللہ تعالیٰ اس حال میں موت دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو آگے کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہیں، ایک کے بعد ایک ویلکم ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے مرحبم بکم کے الفاظ آتے ہیں سورۃ الصاد میں کہ تمہارے لیے ہر جگہ ویلکم ہو تم. لیکن خدا نہ خواستہ نہیں ہو تو پھر لا مرحبم بکم، کوئی ویلکم نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی بہترین بنا دے اور